کیا تمہاری کالونی میں آئی تھی؟ کیوں؟ سمرا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے آواز دانستہ طور پر دھیمی کی، موبائل فون منہ کے قریب کیا۔ سچ کہہ رہی ہو فیضی؟ کیا واقعی آنٹی تمہاری گلی میں آئی تھی؟ ساتھ میں کون تھا؟ یہ تو مجھے نہیں علم کہ ساتھ میں کون تھا۔ کوئی مرد تھا 50-55 سال کے پیٹے میں۔ رہا دوسرا سوال کیوں آئے تھے، تو بی بی یہ سوال اپنے ساس سسر سے کرو، مجھے کیا معلوم کیوں آئے تھے؟ فیضی نے بے نیازی سے کہا۔ تمہاری گلی میں میری سسرال کا جان پہچان والا کوئی گھر نہیں، اللہ ہی جانے کہاں گئے تھے۔ سمرا نے خود کلامی کی۔ اچھا خیر چھوڑو، ایک زمانہ تمہاری سسرال کی تعریف کرتا ہے، بندے کے 100 اپنے بھی سلسلے ہوتے ہیں، ہوگا کوئی ان کا بھی مسئلہ۔ اچھا اللہ حافظ۔ فیضی نے ہمیشہ کی طرح لٹھ مار انداز میں اللہ حافظ کہہ کے فون کال کاٹ دی۔ رات گئے تک سمرا نے کئی دفعہ سوچا، آنٹی تو آج کل گھٹنوں کے درد کی مریضاں ہیں، واکر کے بغیر 2 قدم نہیں چل سکتی۔ ایسی کیا خاص بات تھی کہ اکلوتی بہو کو بتانا تک گوارا نہ کیا؟ عجیب مخمصے میں تھی، پوچھے یا نہ پوچھے۔ ان 3 سالوں میں اسے ساس سے کوئی ساسوں والی شکایت تو نہیں ہوئی تھی۔ ہر بات میں مشورہ، خیر خواہی ہی نمایاں رہی۔ خیر وہ تو بلی تھیلے سے جلدی برآمد ہو گئی۔ رات گئے جب سمرا کے سسر، اس کے میاں نواز اسلم اور دیور زوار اسلم عشاء کی نماز اور کھانے کے بعد گپ شپ کے موڈ میں بیٹھے تو ساس نے ادھر ادھر کی 2-4 باتوں کے بعد بتایا کہ وہ آج زوار کا رشتہ دیکھنے گلفشاں کالونی گئی تھیں۔ لڑکی انہیں پسند آئی ہے، زوار کی خواہش کے عین مطابق، اچھی تعلیم یافتہ اور پوزیشن ہولڈر ہے۔ اف، سمرا نے جھرجھری لی۔ خود تو کتابی کیڑا تھا ہی، بیوی بھی پڑھاکو لا رہا ہے۔ کیا عجیب سین ہوگا، دونوں میاں بیوی اپنے اپنے ہاتھوں میں کتابیں لیے کمرے میں دنیا سے بے خبر مطالعے میں مصروف رہیں گے۔ صرف پوزیشن ہولڈر ہی نہیں، اس نے میڈیکل یونیورسٹی کے فائنل میں 13 میڈل ایک ہی سال میں لیے ہیں۔ سمرا کی ساس نے خوشی سے بتایا۔ 13 میڈل؟ کوکب امتیاز؟ سمرا پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ ہاں تم جانتی ہو اسے؟ ساس نے پوچھا۔ جی آنٹی، FSC تک وہ میری کلاس فیلو رہی ہے۔ سمرا کا سارا جوش ٹھنڈا پڑا تھا۔ کاش یہ خبر جھوٹی ہو، کوکب سے تو اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر سے اس کے سر پر مسلط ہو رہی ہے۔ اس نے چائے کے برتن ٹرے میں رکھے اور خوشیوں سے چہکتے لہجوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوکب کا دیور سے رشتہ اس سے ہضم ہونے والی چیز نہیں تھی۔ محلے دار ہونا بھی برداشت تھا، کلاس فیلو ہونا بھی برداشت تھا، مگر دیورانی جٹھانی کا پل پل کا شیر یکے کا رشتہ! سمرا کو سوچ کے ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ کوکب امتیاز ایک نام تھوڑا ہی تھا اس کے لیے، پڑھائی کے 12 سالہ دور میں ایک خوفناک انتقام کا نام تھا۔ سمرا کو پڑھائی سے خاص رغبت نہ تھی، ہوم ورک نہ ہونے پر اس کے بہانے کو کوکب امتیاز ہی تھی جو لمحہ بھر میں ہوا کی طرح اڑا کے رکھ دیتی۔ سمرا مس بخاری سے کہتی، میم کل ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، ہوم ورک نہیں کر سکی۔ بوتل کے جن کی طرح کوکب امتیاز دانت نکوستی سامنے آ جاتی، میم رات 10 بجے تک یہ ہمارے ہاں تھی۔ اگر سمرا کبھی اسکول دیر سے پہنچتی، یونیفارم پریس نہ ہوتا، بڑی دل سوزی سے وہ مجبوری حالات کا رونا روتی بلکہ سما باندھ دیتی۔ ایسے میں کوکب امتیاز بگولے کی طرح آتی، میم آپ مجھ سے پوچھیں میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اور تو اور سمرا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میٹرک کے امتحانات سے فراغت ملی تو سویٹ 16 نے ایسی لڑکیوں کے گروپ میں شامل کروا دیا جہاں امنگ ترنگ سب کچھ ہی تھا، جہاں خواب عذاب نہیں شباب تھے، موج مستی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمرا گندگی کے کسی گٹر میں چھلانگ لگاتی، یہ کوکب امتیاز ہی تھی جس نے اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ ہاتھا پائی میں کوکب کے منہ پر سمرا نے ایسے زور سے تماچا مارا کہ وہ لڑک کے پیچھے گری، لیکن اپنے مشن میں کامیاب ہو کے اس گروپ کو کالج میں ایڈمیشن کے ساتھ ہی فارغ کر دیا گیا۔ سمرا کو داخلہ تو مل گیا مگر کڑی شرائط پر، کہنے والے کہہ سکتے ہیں اس نے حق ہمسائیگی ادا کیا۔ کوئی سمرا سے پوچھے جس کے لیے کوکب کا نام نہیں کونین کی گولی تھی۔ وہی کوکب امتیاز اب سمرا کی دیورانی بن رہی تھی۔
ہر چند کہ سمرا اپنی اصلاح کر چکی تھی، جھوٹ، مبالغہ، لغویات سب سے تائب ہو چکی تھی۔ سسرال میں 3 ساڑھے 3 سالہ عرصہ اس کی اچھی فطرت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر ہائے کوکب امتیاز! اس کی آنکھوں سے آنسو اور شرارے اکٹھے برآمد ہو رہے تھے۔ اگلے 6-7 دنوں میں اس نے ہر ممکن کوشش کی، جس طرح بھی ممکن ہو وہ اس رشتے کا بیج ڈالنے سے پہلے ہی اکھاڑ ڈالے، مگر قدرت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ساس سے اس نے میٹھا میٹھا شکوہ کیا تھا، آنٹی آپ مجھے بتا دیتی آپ کو کب سے زوار کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں؟ ویسے تو مجھے بیٹی کہتی ہیں، کہتی کیا سمجھتی بھی ہیں، پھر خفیہ خفیہ رشتہ طے کر دیا۔ آنٹی مسکرائیں، خفیہ کی کیا بات ہے، میں نے تو سگی بیٹی سائرہ کو بھی نہیں بتایا تھا، رشتہ دیکھنے سے پہلے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے چائے کے کپ کے ساتھ 10 طرح کے اندیشے ساس کے کانوں میں ڈالے۔ آنٹی کوکب اتنی پڑھاکو ہے، مجھے لگتا ہے وہ صرف جاب ہی کر سکے گی، کام وام کا شوق تھا اسے نہ سلی کا۔ آنٹی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، تعلیم ہی تو گھرداری کا شوق اور سلیقہ بخشتی ہے، سر پر پڑے گی تو خود ہی کرے گی۔ جنوری کے آخری دنوں کی سہ پیر چمکتی دھوپ میں اس نے ساس کے سر پر تیل کا مساج شروع کیا۔ آنٹی نے جذب کے عالم میں آنکھیں بند کیں اور جھٹکے سے کھولیں۔ سمرا کی آواز میں نمی تھی، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آنٹی کوکب چلتی ہے تو بچپن کے پولیو کا اثر محسوس ہوتا ہے، لنگڑاہٹ کہوں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ عیب تھوڑا ہی ہے، پھر بھی رشتے ناتے طے کرنے میں تو ہر بات گھر والوں کو کھول کے رکھنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں لوگ چھپانے والی باتوں کو سرے بازار ڈسکس کرتے ہیں اور بتانے والی باتوں کو پی جاتے ہیں۔ ساس نے سمرا کا تیل والا ہاتھ پیچھے کیا، روٹی کو چوچی کہنے والی عمر تو اب ان کی بھی نہیں تھی، دال میں کالا نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات ضرور ہے جو پچھلے 3-4 دنوں سے اس کے سر پر کوکب اور یہ رشتہ سوار ہے۔ انہوں نے گلا صاف کیا، بات یہ ہے بچے، کوکب کے گھر والوں نے سب سے پہلے اس کی ٹانگ والا مسئلہ ہی بتایا تھا مجھے۔ اچھا، سمرا بدمزہ ہوئی، بات بس اتنی ہے کہ زوار کو کوکب کسی سیمینار میں اچھی لگی تھی، اس نے باپ کے بجائے یہ بات میرے کانوں میں ڈال دی، مقدر میں نہ لکھا ہوا ہو تو یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ آنٹی اس کے چہرے کی طرف نظر جماتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سمرا کے چہرے پر شرمندگی، بے بسی سب کچھ ہی تھا، پتہ نہیں مقدر میں کیا لکھا ہے۔ اس نے تیل والے ہاتھ دھوتے ہوئے سوچا، ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر لکھتا ہے۔ مارچ کی 17 کی شام میں کوکب اس کے آنگن کی دہلیز پار کر کے اندر آ گئی تھی۔ کوکب نے شروع دن سے کہہ دیا تھا وہ کوکب امتیاز ہی رہے گی، بھلے زوار ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ بن جائے، اور زوار نے اس کا یہ بے تکا مطالبہ بغیر چوں چرا کیے مان لیا۔ سمرا نے سر دست اپنی تمام اندرونی کیفیات اور خدشات کو سینے کی پسلیوں میں موجودہ قبر میں دفن کر دیا تھا۔ وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کے مصداق اپنی پڑھی لکھی سرجن دیورانی کے استقبال میں دل و جان سے مصروف ہو گئی تھی۔ اگر مثبت تبدیلی گزرے وقت نے سمرا میں پیدا کی تھی تو اس کے اثرات کوکب امتیاز پر بھی پڑے تھے۔ پہلے والی سنجیدگی، بردباری شاید وہ کنوار پنے کی دہلیز پر چھوڑ آئی تھی، اب اس کا چہرہ ہمہ وقت مسکراتا رہتا۔ سمرا کی شادی کو قریب 4 سال مکمل ہو چکے تھے اور وہ دبا دبا خوف کے دیورانی آتے ہی مضبوط قدم نہ جما لے۔ قدرت نے انہونی کا تحفہ دیا اور دونوں آگے پیچھے اپنے اپنے پاؤں کے نیچے کی جنت لانے میں مصروف ہو گئیں۔ کوکب کی پڑھائی اور ملازمت کے ساتھ آتے ہی ممتا بننے کا امتحان بہت کڑا تھا، وہ جیسے اندر سے نچڑ کے رہ گئی تھی۔ اس کے برعکس سمرا نے اس امتحان کے لیے 4 سال اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ اب تو وہ اکثر خدا سے شکوے شکایت بھی کر بیٹھتی تھی، اس پر الگ ہی روپ آیا تھا، رنگ نکھرا، زندگی کے شب و روز کا سلسلہ نہیں گویا بہاروں کا سندیسہ تھا۔ وہ خود آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے شرما جاتی، جو دیکھتا بیٹا ہوگا دیکھ لینا کہہ کے اس کے اندر سکون اتار دیتا۔ سمرا کے ہاں 7.5 پاؤنڈ کا گل گوتھنا ہوا، ماں اور باپ کے نین نقش میں سے ہر اچھی چیز اس نے لی، جبکہ کوکب امتیاز کے ہاں بہت سخت مرحلوں کے بعد 6 پاؤنڈ کی بیٹی پیدا ہوئی، مریل۔
सांवली, फेनी, मोटे होंठ, दोनों को सास ने एक ही कमरा दिया था। वो खुद वाकर के सहारे चलती थीं। दूर परे के रिश्तेदार खातून को महीना भर के लिए बुलाया था। मिट्ठी चाय पीना सही, कोई यखनी, सूप, दाल दलिया तो जच्चा को चाहिए होता है। समरा अगर खुश थी तो उसका मियाँ नवाज और ससुर सब बेहद खुश थे। कोकब ज़रा चुपचाप रहती। अपने अंदर हिम्मत पैदा करके एक दिन समरा ने उसे तसल्ली दी। कोकब, दिल छोटा ना करो, बेटियां तो रहमत होती हैं। जी, मुझे कुछ कहा आपने? कोकब ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। समरा की दोबारा हिम्मत ना हुई इस मौजू पर बात करने की। कोकब ने खुद ही वजाहत की। भाभी, मेरी अम्मी को कैंसर की गिल्टी का अरीबा की पैदाइश से चंद दिन पहले पता चला था। उनकी तबीयत खासी ख़राब है, शायद आप गलत समझी हैं। कोकब ने अपनी बेटी का नाम अरीबा और समरा ने बेटे का नाम वलीद रखा। बेटी की पैदाइश के 20-22 दिन के बाद कोकब अपनी साबका रूटीन पर आ गई। बच्ची कभी घर पर ही रहती, कभी डे केयर में भेज देती। समरा अपने आप को लाख समझाती, मगर अंदर ही अंदर कमीना सा मवाजना जारी रहता। वलीद की मनमोहनी सूरत थी कि जो देखता प्यार किए बगैर ना रहता। और अरीबा, चूचू का मुरब्बा, बहती नाक, सांवली रंगत, 100 बीमारों की एक बीमार। 1.5-2 साल बाद कुदरत ने दोनों को फिर इसी मकाम पर ला खड़ा किया। अरीबा छोटी बहन की आपा और वलीद छोटे नन्हे भाई का भैया बन गया। समरा ना चाहते हुए भी 2 बेटों की मां बनने के नशे में थी। अक्सर ही वो अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल करती। सुनिए, एक लिहाज से तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ कोकब का आना, उसने मियाँ को मुखातिब किया। वो कैसे? अखबार पढ़ते हुए मियाँ ने चौंक के पूछा। एक तो कुदरत ने हमारी तन्हाई पर तरस खाया, दूसरा ये कि जो हमें डर था वो तालीम में, हुनर में, गुफ्तगू में, हर चीज़ में हमें दबा लेगी। तो ऐसा नहीं हो सका ना। कहना तो नहीं चाहिए, मगर 2 बेटियों की माँ बन के गर्दन खुद ही नीचे हो जाती है ना। अपनी लंबी गर्दन को उसने मज़ीद लंबा किया। मगर मैं ऐसा नहीं समझता। ये ख़यालात कतई तुम्हारे अपने हैं और सच पूछो तो बेहुदा हैं। उन्होंने 2 टोक अंदाज में उसके लत्ते लिए। आपको क्या, दुनिया के हर मर्द के अंदर बीमारी होती है, अपनी बीवियों के मुकाबले में पराई बीवियों की हिमायत करना। दिल जले अंदाज में कह के उसने सोते हुए नबील के मुंह में फीडर ठूंसा। कोकब की स्पेशलाइजेशन मुकम्मिल हो चुकी थी। वाइवा के साथ ही उसकी 23-24 साला तालीमी कैरियर से जान छूटी। THQ में उसके लिए शानदार घर, बेमा मुलाजमीन हाजिर था। वो अपनी सास ससुर और सामान के साथ DHQ शिफ्ट हो चुकी थी। गो इस दिवाजी ज़िंदगी के इन 4 सालों में कोकब और समरा की किसी मामले में चपकिलिश या नाराज़ी नहीं हुई थी। फिर भी रुखसत होते हुए उसने अपने कहे अनकहे तमाम फ़िक्रों की मुआफ़ी मांगी। वलीद और नबील को गोद में लेके प्यार किया, बच्चों को तहाइफ दिए और गले मिल के रुखसत हुई। कोकब और उसकी बच्चियों के रुखसत होते ही समरा ने जाए नमाज बिछाई। अरे ये बेवक्त की नमाज, खैर तो है, मियाँ ने टोका। शुक्राने के निफिल अदा कर रही हूँ, खैर से एक खौफ से तो छुटकारा मिला, सादगी से बोली। किस खौफ से? मियाँ ने तेवरी चढ़ाई। अरे भाई, आपको क्या मालूम, सुबह के गए रात को वापस आते हैं। आपको क्या खबर कितने हासिदों की नज़रें भस्म करने को तैयार रहती थीं। ऊपर से तरह तरह के मवाज़ने। नवाज के बेटे लगता है गुड्डे हैं गुड्डे, शहाबी रंगत, तीखी नाक, लगता ही नहीं ये नवाज के बच्चे हैं। उन्होंने मियाँ के कदरे सांवले रंग पर चोट की, गोया एक तीर से 2 शिकार किए। रंगत तो खैर अल्लाह की देन है, गोरे क्या और काले क्या, लेकिन जब मुरझाए रंग की दुबली पतली बच्चियां हों तो साफ रंगत भी शहाबी बन जाती है ना। समरा ने मियाँ को हमनवा बनाना चाहा। मियाँ ने बस आंख भर के उसे देखा, बोले कुछ नहीं। दोस्तों, ये था नॉवेल्ट माला माल का पहला हिस्सा। इस नॉवेल्ट की कलमकार हैं कांता राबिया। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।